الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، توبہ کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ایک بندے کی زندگی کا جز اور بندے کی خوشبختی اور اس کی سعادت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کون بندہ ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ انسان ہوگا تو اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ اللہ نے انسان کے ساتھ شیطان کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اچھائی اور برائی دونوں کی طاقتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ مقصد امتحان لینا ہے۔ اگر دونوں صلاحیتیں نہیں ہوتی، خالی خیر ہی خیر ہوتا، پھر جنت اور دوزخ ان دونوں کے پیدا کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حساب بھی لینا ہے تو اس کے لیے امتحان لینا ضروری ہے، اور امتحان کے لیے دونوں چیزوں کا، دونوں پہلوؤں کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو ایک انسان ہوگا تو اس سے غلطی ضرور ہوگی، بغیر غلطی کے کسی انسان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باوا آدم، ان کو جب اللہ نے پیدا کیا، جنت میں رکھا، پھر بھی ان سے غلطی کروائی، ان سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کروائی، تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اور پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو، ان کی نسل کو یہ پیغام دیا کہ جیسے تمہارے باپ نے غلطی ہونے کے بعد اللہ کے سامنے جھک کر، رو کر، گڑ گڑا کر، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، آپ کے لیے بھی یہی نمونہ اور ماڈل ہے کہ انسان ہوگا، غلطی ہوگی، شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، غلط ساتھیوں کی وجہ سے انسان کو گناہ کے مواقع ملیں گے، لیکن بہترین انسان وہ ہے، کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر آدم کا بچہ گنہگار ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور کہا ما اصر من استغفر، کہ جس نے استغفار کیا اس نے اصرار نہیں کیا، وَإِن تَابَ فِي يَوْمٍ 100 مرہ، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ اس نے توبہ کیا ہو، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا۔ بہرحال انسان کی فطرت میں اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، تو انسان ہوگا تو گناہ ہوگا، لیکن انسان کی خوشبختی یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہی پیغام اللہ نے دیا۔ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ شیطان نے اللہ کے سامنے جھکنا اور معافی مانگنا گوارا نہیں کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے اپنے دربار سے ان کو نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے ان کو محروم کیا اور کہا فخرج منہا فإنک رجیم، کہا نکل جا مردود یہاں سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ اور آدم سے توبہ غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ فرق ہے آدم کی اولاد
اور شیطان کے چیلوں کے درمیان۔ آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا۔ تو جو توبہ کرتے ہیں وہ آدم کی وراثت کے امین ہیں، جو توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، تو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے گروپ میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان کو دھمکی دے کر کہا کہ تجھ سے اور تیرے چیلوں سے میں جہنم کو بھروں گا۔ تو یہ اللہ نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ جو تیرے پیچھے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور شیطان کے پیچھے چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس کو نتیجہ معلوم ہے کہ آدم نے توبہ کیا، کیا نتیجہ ہوا، میں نے توبہ نہیں کیا تو رزلٹ کیا نکلا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آدم کی اولاد صحیح راستے پر جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبے میں جلدی کرنی چاہیے۔ توبے سے محرومی یہ سوء خاتمے کی علامت بتائی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو توبہ جب انسان کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی نااہلی کا، اپنی ذلت کا اور اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اور اللہ کو سب سے پسندیدہ صفت یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اس کے سامنے بندہ ذلیل ہو جائے اور بندہ اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے معبود پر بھروسہ کرے، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، اور یہی کیفیت اللہ کو پسند ہے۔ اسی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس سفر میں جا رہا تھا، اس وقت اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹ پر اس کا سامان لدا ہوا تھا۔ اب وہ ایک جگہ گیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اب نیند کھل گئی تو اس کا جانور غائب، ساز و سامان غائب۔ اب وہ بیچارہ بنجر زمین ہے، نہ آدم ذات، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ اب اس نے تلاش کی اپنی اونٹنی، اب تلاش کر کر کے جب وہ تھک گیا، کچھ بھی نہیں ملا، تو اس نے سوچا کہ اسی درخت کے پاس آ کر میں لیٹ جاتا ہوں، اور اونٹنی جہاں سے جاتی ہے اکثر وہیں واپس آتی ہے۔ اس نے سوچا یا تو اونٹنی واپس آئے گی یا یہیں میں مر جاؤں گا، اور لیٹ گیا۔ نیند لگ گئی۔ اب جب نیند کھل گئی تو اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے حاضر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے مارے خوشی سے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی کے مارے اس کی زبان پھسل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا جیسے اس شخص کو اپنی اونٹنی کے ملنے سے جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندے کی توبے سے خوشی ہوتی ہے۔ اور توبہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے گا، تو یقیناً یہ اعتراف دنیا میں بھی اس کو کامیاب زندگی گزارنے پر ابھارے گا، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی سے نوازے گا۔ تو یہ اس کی جو صفت ہے، یہی صفت ہمیشہ اس کو کامیاب کرتی ہے۔ تیسری چیز، توبہ جب کرتا ہے آدمی تو توبے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، توبے سے اللہ کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں تو سراپا بخشش کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کی جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے،
سیدھی راہ اختیار کرتا ہے، کہا کہ میں تو اس کے لیے مستقل توبہ کرنے والا ہوں، اور توبے سے انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحیح روایت ہے کہ ایک غامدیہ کی عورت تھی، اس سے زنا کا عمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی تربیت تھی کہ گناہ ہو گیا، اب ان کی طبیعت بے چین ہو گئی، شیطان کے حملے سے گناہ تو ہو گیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد ان کی طبیعت کے اندر بے چینی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے توجہ نہیں دی، مڑ گئے، ادھر سے آئی ادھر سے آئی۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کہیں چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے یہاں گناہ کا اعتراف ہو گیا، ثابت ہو گیا تو پھر سزا دینی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ٹالنا چاہا، وہ ادھر سے آ گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا آپ کو معلوم ہے زنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں، کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا حمل ہو جائے، بچہ ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اب اس کی بے چینی دیکھیے، جیسے ہی بچہ ہوا بچے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا دیکھیے اللہ کے رسول میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بچہ چھوٹا ہے، اب دودھ پلاؤ، جب دودھ چھڑا کر جب وہ غذا کھانے لگے تب میرے پاس لے آنا۔ تو اب وہ بے چین عورت دودھ جب بچہ پینے لگا 2 سال کے بعد، بچے کا دودھ چھڑ گیا تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا بچے کا، وہ کھا رہا تھا، اس کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ یہ بے چینی یہ ایمان کی علامت ہے، یہ دل کے اندر اللہ کے خوف ہونے کی علامت ہے، اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ایک شخص کے حوالے کیا، اور جیسے کہ اسلام میں قانون ہے رجم کرنا شادی شدہ عورت کو، تو ایک گڑھا کھودا اور سینے تک گڑھے میں ڈال دیا اور رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید نے ایک بڑی ہڈی لے کر اس کو مارا سر پر، تو اس سے خون نکلا اور ان کے چہرے پر اڑا تو وہ گالی دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا تم اس کو گالی دیتے ہو؟ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر پورے مدینے پر تقسیم کیا جائے تو توبہ بھاری ہو جائے گی۔ ایک طرف سزا ہو رہی ہے اور ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی توبہ اس نے کی ہے پورے مدینے پر بھاری ہو جائے گی۔ تو یہ توبے کا عمل بڑے سے بڑے گناہ سے بھی آدمی کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کرنا ہے تو اس کے لیے شرائط بھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبے کی سب سے پہلی شرط تو یہ کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ گناہ کر رہا ہے پھر بھی توبہ کر رہا ہے تو یہ مذاق ہو جائے گا۔ جس گناہ میں وہ مبتلا ہے پہلے اس سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ دوسری شرط یہ بتائی کہ دل کے اندر احساس ندامت ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، احساس ہو، شرمندگی ہو۔ خالی ایسے توبہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے، واقعی دل کے اندر احساس ہو، دل شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے رو رہا ہو۔ اور تیسری جو شرط بتائی کہ آئندہ پھر اس طرح کے گناہ کے نہ کرنے کا دل سے آدمی اعلان کرے، اس وقت وعدہ کرے اللہ سے کہ یا اللہ اس طرح کا گناہ پھر دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ توبے کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کی احادیث کی روشنی میں علماء نے بتلائی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم نے سچی پکی توبہ کی پھر اس کے بعد گناہ ہوا پھر ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے بار بار کبھی گناہ ہوتا ہے نا، شیطان یہ احساس دلاتا ہے کہ بار بار گناہ ہو رہا ہے تو پھر توبہ کیوں کریں۔ یہ دیکھیے شیطان کا وسوسہ ہے، اس کے ذریعے سے شیطان ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے، مایوس کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت ہم جو تصور کرتے ہیں نا اس سے اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور سے پرے ہے، ہمارے تصور سے بہت اونچی ہے اللہ کی رحمت۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہا کہ میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے آدمی کو توبہ کرنے سے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ توبہ کرتے وقت تو سچی پکی توبہ کریں، پھر شیطان کے حملے سے پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں۔ گناہ کر کے توبہ کرنے والا وہ اصرار نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر،
جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے، یعنی مرنے کے بالکل قریب ہے، سکرات کا عالم ہے، اب آخرت کی چیزیں بندے کو نظر آنے لگی، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہونے لگا، اس سے پہلے تک توبہ بندے کی اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں توبہ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور توبہ آدمی کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر نرمی ہو جاتی ہے، بار بار اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، ایسا ہوگا جیسے زمین پر آپ پانی ڈال رہے ہیں بار بار، تو بار بار پانی ڈالنے سے زمین نرم بھی ہوتی ہے اور اس میں سے ہریالی بھی اگنی شروع ہو جاتی ہے، درخت ہے تو اس کو زندگی آنے لگتی ہے، پھل اس کے آنے لگتے ہیں، ایسے ہی زمین، یہ دل بھی ایک زمین کی طرح ہے، بار بار آدمی روئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو دل کے اندر نرمی آئے گی، دل کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں گے، دل کے اندر اچھے خیالات آئیں گے، دل اچھے کاموں کی طرف ابھارے گا۔ اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے گا تو اللہ کا استحضار رہے گا، اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جائے گا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، تو یہ صفت جو ہے انسان کو گناہوں سے روکے گی، ظلم سے روکے گی، جھوٹ سے روکے گی، بے ایمانی سے روکے گی، لوگوں کے حقوق کو دبانے سے روکے گی، دھوکہ دہی سے روکے گی، اور وہ صفات جو انسانی معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں، ان صفات سے یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو روکے گی۔ آدمی توبہ کرتا رہے گا، آخرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، وہ پھر اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں سوچے گا، آخرت کے مراحل کے بارے میں سوچے گا، اس سے دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پھر گناہ اس کی طرف پھٹکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، اور قرآن نے کہا تھا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اتنے بڑے نبی کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے ان کے معاف کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول ابھارتے تھے اور کہتے تھے کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے کہ ایمان والو اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو، اور کہا کہ میں ہر دن 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو؟ لیکن دل کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، آخرت کے مراحل جب سامنے آتے ہیں، یہ کیفیت انسان کو بے چین کرتی ہے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اللہ سے اپنی بے بسی کا، کمزوری کا اعتراف کرتا رہے، اس کا اظہار کرتا رہے، اس سے مغفرت کی دعا کرتا رہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے صحابہ کو اور اپنے ماننے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی دینا چاہتے تھے۔ جب میری یہ کیفیت ہے تو آپ کے اندر کتنا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے انبیاء جہاں ذرا سی اللہ کی جو منشا کے خلاف بھی کوئی بات ہو گئی، فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا سمندر میں غرق ہو گیا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ ان ابنی من اہلک، کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تو تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یہ تمہارا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے سوال نہ کرو۔ تو یہ سننا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی لنکونن من الخاسرین، کا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، جو مجھے معلوم نہیں تھا میں نے سوال کیا، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے غلطی سے ایک شخص، انہوں نے مکہ مارا، غلطی سے وہ سخت شاید چوٹ ہو گئی، آدمی مر گیا، فوراً ہاتھ اٹھایا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ انبیاء کی بھی سنت تھی، ذرا اللہ کی منشا کے خلاف ہوا،
اگرچہ وہ گناہ نہ ہو لیکن ان کا دل اتنا پاک اور صاف ہوتا تھا، اللہ کا ڈر اتنا سے دل میں بٹھا ہوا ہوتا تھا کہ ذرا سی اگر اللہ کی منشا کے خلاف یا جو ہونا چاہیے اس کے خلاف ذرا سی چیز بھی انہیں محسوس بھی ہو جاتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دیتے۔ یہ ہمیں پیغام ہے ان انبیاء کے قصوں کے اندر، احادیث کے اندر، آیات کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کتنا توبہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس سے نازل ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس سے نازل ہوتی ہے، کامیابی کا یہ دروازہ ہے، شیطان سے دور کرنے والا ہے توبہ، تو پھر ہم سے بڑھ کر کون توبے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے دن میں ایک ایسا وقت نکالیں کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اس کے سامنے روتے رہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے، کیسے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیسے دل کے اندر نرمی آتی ہے، کیسے عبادت میں ذوق پیدا ہوتا ہے، کیسے لوگوں کی حق تلفی سے، اللہ کی نافرمانی سے ہم دور رہتے ہیں، شیطانی وساوس سے کیسے ہم بچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔